السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سبھی کا دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج کی ہماری ناول کا نام ہے تیرے سنگیارہ، جسے تحریر کیا ہے وفا شاہ نے۔ سسپینس بیس ناول ہے، لو سٹوری بیس ناول ہے، سخت مزاج لیکن دل کا صاف ہیرو ہے۔ وڈیرا بیس ناول ہے، کڈنیپنگ بیس ناول ہے، کزن بیس ناول ہے جس میں کزن کی نوکا جوک ہے، آفس بیس ناول ہے۔ آج ہم اس ناول کا دوسرا ایپیسوڈ ریڈ کریں گے، تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ کیا واسم لالا ہمیں پڑھائیں گے؟ زار کے پوچھنے پر ابرش نے زور و شور سے سر ہلایا تھا۔ رش برش، میں نہیں پڑھنے والی تمہارے ان کھڑوس لالا سے۔ اس کی بات سنتے ہی زار نے صاف جواب دیا تھا، سب سے پہلے تو میں تم سے پوچھ نہیں رہی بلکہ بتا رہی ہوں، اور خبردار اگر دوبارہ میرے لالا کو کھڑوس بولا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ میرے لالا بہت ہی سویٹ ہے، بالکل میری طرح، اس نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا سوری، دوبارہ نہیں کہوں گی، لیکن یار مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں کیسے پڑھوں گی ان سے؟ میری تو ان کے سامنے آواز بھی نہیں نکلتی۔ ہاں، ایسے ہی کوئی ڈریکولا ہے نا میرے لالا جن سے تمہیں ڈر لگتا ہے؟ ہاں، بلکہ جن سے اصل میں ڈرنا چاہیے، ان کے تو ہر وقت گلے کا ہار بنی رہتی ہوں۔ وہ اس بار سچ میں برا مناتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی پہلی بات پر یہاں زار نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی، وہی دوسری بات پر اس کی طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ پھر کس سے ڈرنا چاہیے مجھے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ زارب لالا کی بات کر رہی ہوں۔ دمنے لگے، تم نے ان کی آنکھیں نہیں دیکھی کیسے ہمیشہ غصے سے سرخ رہتی ہے؟ تو ان سے تو تمہیں ڈر نہیں لگتا، بس ایک میرے لالا سے ہی لگتا ہے جو کسی سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ ایسی بات نہیں ابرش، میں نے کب کہا کہ تمہارے لالا برے ہیں؟ اب بلکہ وہ تو بہت اچھے ہیں۔ وہ بس ہم سے زیادہ بات نہیں کرتے، نہ مجھ سے اور نہ بیا سے، تو اس لیے ہم ان سے زیادہ فرینک نہیں ہیں۔ اور رہی زارب لالا کی بات، تو وہ مجھے بالکل بیا کی طرح پیار کرتے ہیں، اس کی ہی طرح میرا خیال رکھتے ہیں۔ مجھ میں اور بیا میں انہوں نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا، اس لیے میں ان کے زیادہ قریب ہوں۔ اس کو برا مناتے دیکھ اس نے رساں سے سمجھایا تھا، ہاں تو وہ تھوڑے الگ نیچر کے ہیں نا، اس لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تم ان سے ڈرو اور ان کے بارے میں باتیں بناؤ۔ اچھا، اور اگر یہی سوال میں تم سے کروں تو تم کیوں زارب لالا سے اتنا ڈرتی ہو؟ حالانکہ انہوں نے تو کبھی تمہیں ڈانٹا بھی نہیں اور نہ تم پر کبھی غصہ کیا ہے۔ اس کی بات پر ابرش کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ بس ایسے ہی مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، ورنہ ان سے ڈرتی ورتی نہیں ہوں میں۔ لیکن پھر جلد ہی اپنے تاثرات چھپاتی اپنے لہجے کو حشاش بناتی بولی، جبکہ زار جو اس کے چہرے کے بدلتے رنگ بہت غور سے دیکھ رہی تھی، جن میں خوف کی رمق واضح تھی، اس کے بعد بدلنے پر فی الحال زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ اچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہارے ساتھ آ کر واسم لالا سے پڑھوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے مجھے ڈانٹا تو بعد میں تم اپنی خیر منانا۔ اب ابرش کے اصرار کرنے اور کچھ اس کے روٹھ جانے کے ڈر سے وہ مان گئی تھی، لیکن اینڈ میں اسے دھمکانا نہیں بھولی۔ نہیں ڈانٹیں گے، دیکھنا میرے لالا بہت اچھے ہیں، جا گئے۔ جبکہ وہ تو اس کے مان جانے پر ہی خوشی سے اسے لپٹ گئی، اور ساتھ ساتھ واسم کی تعریفیں بھی جاری تھی، جسے سنتے زار مسکرا رہی تھی۔ وہ جلد ہی فریش ہو کر واپس ابرش کے کمرے میں آ گیا۔ یہاں ابرش کے ساتھ اب زرمینے بھی اپنی کتابوں سمیت موجود تھی، جس نے اسے آتے دیکھ فوراً سلام کیا تھا، جس پر اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا، پھر ان دونوں کو کتابیں کھولنے کا اشارہ کرتے پڑھانا سٹارٹ کیا کہ جو سوال انہیں مشکل لگ رہے تھے ان کی ایک شارٹ لسٹ بناتے وہ باری باری دونوں کو ڈیٹیل سے سمجھا رہا تھا، اور اس کے پڑھانے کا طریقہ اتنا زبردست تھا کہ ان دونوں کو جلد سب کچھ یاد ہو گیا۔ ابھی وہ لوگ پڑھ ہی رہے تھے جب دروازہ نوک کرتے زارون اندر داخل ہوا تھا، اور واسم شاہ کو وہاں موجود اور ان دونوں کو پڑھاتے دیکھ کر وہ شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ان کے پاس ہی آ کر دوسرے صوفے پر ٹک گیا۔ واہ زبردست لالا، کیا بات ہے، آپ انہیں پڑھا رہے ہیں؟ شکر ہے، اب مجھے پورا یقین ہے کہ یہ دونوں ضرور پاس ہوں گی، ورنہ جیسی ان کی حرکتیں ہیں انہوں نے تو ہمارے خاندان کا نام ہی ڈبو دینا تھا۔ جبکہ اس کی بات سن کر زار اور ابرش اسے گھورنے لگی۔ یہ تو واسم کا لحاظ کر کے وہ چپ بیٹھی تھی، ورنہ اسے بہت اچھا جواب دیتی۔ ان کی چھوڑو، مجھے تم اپنی بتاؤ، تمہاری تیاری کیسی ہے؟ تمہارے بھی ایگزامز ہیں نا، اور اگر تم اس بار بھی فیل ہوئے تو بابا سائی تو تمہیں بعد میں سزا دیں گے، پہلے تمہاری اچھی طرح خبر میں لوں گا۔ جبکہ واسم کی بات پر اس کے مسکراتے لب فوراً سکڑے تھے۔ جی لالا، میری تیاری بہت اچھی ہے، اس بار میں ضرور پاس ہو جاؤں گا انشاءاللہ، اس نے بمشکل اٹکتے ہوئے اپنی مکمل کی تھی۔ جبکہ اس کو ایسے اٹکتے دیکھ ابرش اور زار نے نیچے منہ کر کے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو اپنی بکس لے کر آؤ، ابھی میں تمہارا ٹیسٹ لیتا ہوں، وہ اس کی بات پر سر ہلاتے بولا، جبکہ ٹیسٹ والی بات پر زارون کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ لیکن لالا، میں کہہ رہا ہوں نا، میری تیاری اچھی ہے،
और अभी थोड़ी देर पहले ही तो अहमद सर मुझे पढ़ा कर गए हैं, अब फिर से पढ़ने का मेरा दिल नहीं कर रहा। वो अपने ट्यूटर का हवाला देते हुए बोला था, एक बार फिर सोच लो, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं समझा देता हूँ, तुम्हारे लिए और आसानी हो जाएगी। नहीं लाला, मुझे सब कुछ अच्छे से याद हो गया है, आप इन दोनों को पढ़ाए। वो अभी बात कर ही रहा था जब अचानक अबीहा कमरे में दाखिल हुई थी। उसे अब्रश से कुछ काम था, लेकिन इन सबको यहाँ यूं इकट्ठे और खास तौर पर वासिम को बैठे देख दरवाजे से ही वापस मुड़ने लगी थी। जारोन ने उसे आवाज दी, अरे कहाँ जा रही हैं? बिया, हम सब यहाँ इकट्ठे बैठे, आप भी आए और हमें ज्वाइन करें, वो उसे रोकते हुए बोला था। जारोन की बात पर मुस्कुराते हुए अब्रश और जरमीने ने भी उसे बैठने का इशारा किया था, जबकि वासिम को उसका यूं बिना नॉक के कमरे में दाखिल होना जरा पसंद नहीं आया था। हालांकि ये उसका कमरा नहीं था, फिर भी उसकी नफीस तबीयत पर यह बात गिरां गुजरी थी। हाँ अरे, लेकिन तुम लोग तो शायद पढ़ रहे हो, मैं यहाँ आए हुए ही तुम लोगों को डिस्टर्ब करूंगी। एक बिया ऐसी बातें क्यों कर रही है? तो भला हम क्यों डिस्टर्ब होंगे आपके बैठने पर? तब अब्रश ने उसकी बात का बुरा मनाते हुए कहा था, जबकि जार और जारोन ने भी उसकी तायद की थी। अलबत्ता वासिम खामोश था। उनके इसरार करने पर अब की बार अबीहा को इनकार करना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो आगे बढ़ाई। एक मिनट बिया, अभी वो बैठने लगी थी कि जारोन ने उसे रोका था। कहे क्या हुआ? जबकि उसके ऐसे रोकने पर उसने हैरत से इस्तफसार किया था। वो मैं कह रहा था, जब हम सब इतने दिनों बाद इकट्ठे बैठ ही रहे तो क्यों ना पढ़ाई के साथ हल्की फुल्की पार्टी हो जाए। इसमें अगर अबीहा के हाथ पकौड़े और चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता। उसने मुस्कुराते हुए उसे रोकने की वजह बताई थी। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी बना कर लाती हूँ, तो बल्कि पकौड़ों के साथ दूसरे स्नैक्स भी लेकर आती हूँ। इतना कहते हुए वो चली गई थी और अपने कहे के मुताबिक ठीक आधे घंटे के बाद वो चाय और दीगर लवाजमात के साथ हाजिर थी। उनकी पढ़ाई तो वैसे भी मुकम्मल हो गई थी, तो जार और अब्रश ने अपनी किताबें समेटते हुए टेबल साफ करते जगह बनाई थी, जिस पर उसकी साथ आई मुलाजमा चीजें सही सेट करते हुए वापस से चली गई थी। इससे पहले कि वो सबको सर्व करती, वासिम उठ खड़ा हुआ था। अच्छा गुड़िया, तुम लोग इंजॉय करो, मैं चलता हूँ, और आगे भी कुछ समझना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। लेकिन लाला बिया, इतने प्यार से हम सब के लिए ये चीजें बना कर लाई हैं, आप भी हमारे साथ बैठे। गुड़िया, मैं जरूर बैठता, लेकिन आपको पता है मैं इतनी हैवी और ऑयली चीजें नहीं खाता, बस इसीलिए। अच्छा, आप ये सब नहीं खा सकते, लेकिन हमारे साथ कॉफी तो एंजॉय कर सकते हैं ना? देखिए बिया, स्पेशली आपके लिए आपकी फेवरेट ब्लैक कॉफी भी बनाकर लाई है। अब्रश ने उसकी तवज्जो टेबल पर अलग ट्रे में रखे भाप उड़ाते गर्म कॉफी के मग पर दिलाई थी, जिसकी उसे अब सच में तलब हो रही थी, और वो अपने कमरे में जाकर मुलाजमा से मंगवाने वाला था। लेकिन ये लड़की उसके बिना कहे ही बना लाई थी, जिसकी वासिम शाह को उम्मीद नहीं थी। फिर वो अब्रश के इसरार पर बैठ गया था, जबकि वो सब अपनी अपनी चाय के साथ दूसरे लवाजमात खाते बातों में मसरूफ हो गए। जब अब्रश ने अपनी प्लेट में से केक का चम्मच भरकर उसके सामने करते हुए इल्तिजाई नजरों से देखा था, जो उसे हल्की घुरी से नवाजते हुए उसने ले लिया था, और वो सच में इस लड़की के हाथ के जायके का कायल हुआ था, जिसका उसने मुंह से इजहार करना जरूरी ना समझा। जारिब जब सब काम निपटा कर घर पहुंचा तो वहां दादा साई के साथ अरमगान शाह को मौजूद पाकर बहुत खुश हुआ, जिसका उसने उनसे मिलते हुए इजहार भी किया। जब वो हैदर शाह से मिलकर अरमगान शाह की तरफ आया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसकी कुशादा पेशानी पर बोसा देते हुए उसे अपने सीने में भींच लिया था, जबकि उनके इस अचानक अमल पर वो थोड़ा हैरान भी हुआ था। मुझे फख्र है आप पर मेरी जान, जैसे आज आपने हमारे खानदान का नाम ऊंचा किया है, तो मुझे कितनी खुशी हुई है, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया ताया साईं, सब आपकी दुआओं का ही असर है। जारिब ने उनसे अलग होते मुस्कुरा कर कहा था, बेटा मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, क्योंकि वासिम ने आपके मुश्किल वक्त में साथ देने की बजाय है ऐसा रेट करके मामला और भी बिगाड़ दिया था, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। हाँ, हालांकि ऐसे हालात में आपकी फैमिली को आपके साथ सबसे पहले खड़ा होना चाहिए था। ऐसी कोई बात नहीं है ताया साई, ये बात हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। देखिए वासिम का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो बिल्कुल हक बजानिब थे, इसलिए आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। उसने उसने मुस्कुराकर कहते उन्हें शर्मिंदगी से निकालना चाहा, ये तो आपका ज़र्फ है, ऐसी कोई बात नहीं है। वासिम हमारे भाई हैं और उन्होंने जो भी किया बिल्कुल ठीक था, जिससे हम पूरी तरह सहमत है, इसलिए आप ये सब छोड़े आए, सब मिलकर चाय पीते हैं। अब बल्कि आज आप लोग यहीं रुक जाए, हम किसी से कहकर अच्छा सा डिनर तैयार करवाते हैं। नहीं जारिब बेटा, हमें गाँव में बहुत से काम हैं जो जाकर मुकम्मल करने हैं, इसलिए हम रात नहीं रुक सकते, लेकिन हाँ आपके साथ चाय ज़रूर पिए गए। उसके बाद वो जारिब के साथ कुछ वक्त गुजार कर वापस हवेली के लिए निकले थे।
لیکن جاتے جاتے اسے اپنا فون آن رکھنے کی ہدایت کرنا نہیں بھولے، جس کی وجہ سے آج ان کا اس سے رابطہ نہیں ہوا تھا، تو وہ پریشانی میں آ گئے تھے۔ واپس حویلی پہنچتے دادا سائیں تو آرام کی غرض سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، لیکن ارمغان شاہ کو واسم پر جو غصہ تھا اس کی وجہ سے انہوں نے اسے اسٹڈی میں طلب کر لیا تھا، جس کا پیغام ملازمہ اس کے کمرے میں دے آئی تھی، تو وہ جو اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا، اس اچانک بلاوے پر سب کچھ چھوڑتے اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ شاید کسی حد تک وہ سمجھ چکا تھا کہ ارمغان شاہ نے اسے کیوں طلب کیا ہے، اس لیے ریلیکس سا اسٹڈی روم میں داخل ہوتا، انہیں سلام کہتا، بالکل ان کے سامنے کرسی پر براجمان ہو گیا تھا، لیکن دوسری طرف سے اس کے سلام کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے بیٹھے تقریباً 10 منٹ سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، لیکن ارمغان شاہ کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی کرسی سے سر ٹکائے آنکھیں موند کر ویسے ہی بیٹھے تھے جیسے اس کے آنے سے پہلے تھے۔ ڈیڈ، آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا تھا، یا پھر میں اٹھ کر چلا جاؤں گا؟ انتظار کرتے کرتے جب اس کے سب کا پیمانہ لبریز ہوا تھا تو اس نے کوفت سے کہا تھا، کیوں آپ بنا کوئی بات کیے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یا پھر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا؟ اس کی بات سن کر انہوں نے بند آنکھوں سے ہی طنز میں ڈوبا جواب دیا تھا، جسے سن کر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا، لیکن آگے سے بولا کچھ نہیں۔ تو جبکہ اس کے جواب نہ دینے پر انہوں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور اسے ایسے مسکراتے دیکھ ان کا پارا کچھ اور ہائی ہوا تھا۔ کیا میں جان سکتا ہوں واسم شاہ کہ آپ نے جو آج کارنامہ انجام دیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنی غصے سرخ ہوئی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکاتے درستگی سے پوچھا تھا۔ کون سا ڈیڈ، میں نے تو آج ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا جس پر آپ ایسے غصہ کر رہے ہیں۔ آپ کون سے کارنامے کی بات کر رہے ہیں؟ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی وہ ایسے انجان بن گیا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ ہاں، جبکہ اس کی معصومیت پر ارمغان شاہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ آخر تھا تو وہ ان کی ہی اولاد الٹی بات کا سیدھا جواب کیسے دیتا؟ میں ضارب والے معاملے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کیا سوچ کر میڈیا کو ایسا جواب دیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے تو صرف آپ کی وجہ سے انہیں کیا کیا باتیں سننی پڑی ہیں۔ آپ کو تو اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور آپ نے صاف جواب دیتے اپنی پیٹھ دکھا دی۔ کم از کم مجھے آپ سے یہ امید تو نہیں تھی۔ دیکھے ڈیڈ، مجھے جو صحیح لگا میں نے وہی کیا تھا۔ جس معاملے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس بارے میں مجھے کچھ علم نہیں، اس کے بارے میں کیا کہتا، اور اگر میں ہمدردی میں آ کر کچھ غلط بول دیتا تو تب بھی آپ نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرانا تھا، اس لیے میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ لیکن تم ضارب کی سپورٹ میں کھڑے تو ہو سکتے تھے، یا اس میں بھی تمہارا کوئی نقصان ہو جاتا۔ ہاں، اس کی ساری باتوں کو ترک کرتے ہوئے وہ اب بھی برہمی سے بولے تھے۔ ہاں، یہ میں مانتا ہوں، اس میں میری غلطی ہے، جس کی وجہ سے میں آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں، اور آگے سے اس بات کا دھیان بھی رکھوں گا۔ اب پلیز غصہ ختم کر دے۔ وہ ان کے غصے کو دیکھتے ہوئے اپنی غلطی تسلیم کرتے عاجزی سے بولا تھا، جس پر وہ مانے تھے یا نہیں، لیکن خاموش ضرور ہو گئے تھے۔ تیرے سنگ یارا بائے وفا شاہ ایپیسوڈ 12 ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ گاڑی آ کر ایئرپورٹ کے پارکنگ میں رکی تھی، جس کی اگلی سیٹ پر مان کے ساتھ اس کا بڑا بھائی گنی بیٹھا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر وہ دونوں بہنیں رباب اور حجاب بیٹھی تھی، جن میں بہن ہونے کے علاوہ دیورانی جیٹھانی کا بھی رشتہ تھا۔ ان دونوں کی شادی ایک ساتھ ایک ہی گھر میں ہوئی تھی، بس فرق صرف اتنا تھا کہ مان کی شادی یہاں پسند سے ہوئی تھی، وہی گنی کی اس کے گھر والوں کی مرضی سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتا تھا۔ بھلے ہی ان کی ارینج میرج ہوئی تھی، لیکن وہ پسند رباب کو بچپن سے ہی کرتا تھا۔ بس مان کے مقابلے میں وہ تھوڑا کم گو ہونے کے ساتھ سنجیدہ طبیعت کا حامل بھی تھا، اس لیے کبھی اظہار نہیں کر پایا، لیکن پھر بھی اوپر والے نے اس کی خاموش محبت کو اس کی زندگی کا حاصل بنا کر اس کی جھولی میں ڈال دیا، اور آج وہ لوگ اپنی شادی کے 1.5 ماہ بعد اکٹھے ہنی مون پر جا رہے تھے۔ یہ جانا تو ان لوگوں نے شادی کے فوراً بعد ہی تھا، لیکن آفس میں کام کا برڈن زیادہ ہونے کی وجہ سے گنی کو ٹائم نہیں مل پا رہا تھا۔ اس نے تو مان کو بولا تھا کہ وہ اور حجاب چلے جائے، یہ لوگ بعد میں انہیں جوائن کر لیں گے، جس کے لیے وہ مان بھی گیا تھا، لیکن اس کے بہت سمجھانے پر بھی حجاب نہیں مانی تھی، کیونکہ بچپن سے لے کر اب تک وہ کبھی رباب سے الگ نہیں ہوئی تھی۔ تو دوسرا کچھ طبیعت کے معاملے میں بھی وہ ڈرپوک سی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اس کے ساتھ اکیلے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور اس کے ڈر کو سمجھتے ہوئے مان کو بھی مانتے ہی بنی تھی۔ تائے اور گنی کے فری ہوتے ہی پورے 1 ماہ کی چھٹیوں پر وہ وادی سوات گھومنے جا رہے تھے۔ یہاں پر ان کا ذاتی ایک کاٹیج تھا جو گنی نے مان کو خرید کر گفٹ کیا تھا، کیونکہ اسے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، اور اس کی سب سے پسندیدہ جگہ وادی سوات تھی۔ یہاں وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا جاتا تھا، اور اب اسی کی خواہش پر وہ لوگ سوات جا رہے تھے۔
گنی تو پہلے بھی 1-2 بار جا چکا تھا، لیکن رباب اور حجاب کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا، جس کے لیے رباب تو بہت ایکسائٹیڈ تھی، لیکن حجاب اپنی ڈرپوک نیچر کی وجہ سے اب بھی سہمی ہوئی تھی، کیونکہ یہ لوگ سوات بائی ایئر جا رہے تھے تو اسے جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے تو بائی روڈ جانے کی ضد کی تھی، لیکن پھر اتنا لمبا سفر اور رباب کے سمجھانے پر کہ کچھ نہیں ہوگا، ہم سب ساتھ میں ہی ہوں گے، وہ مان گئی۔ لیکن اب جیسے جیسے جہاز میں بیٹھنے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا نازک سا دل سینے میں اچھل کر حلق کو آ رہا تھا۔ اب بھی پلین کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے رباب کا ہاتھ سختی سے پکڑ رکھا تھا، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہ ہو سکا ہے، کیونکہ ان دونوں کی سیٹس رباب اور گنی کی سیٹ سے الگ تھی، تو وہ اسے دلاسا دیتی اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جس کے جاتے ہی مان نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے اسے ونڈو والی سیٹ پر بیٹھاتے خود ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور ساتھ ساتھ نرمی سے اس کے ہاتھ کو سہلا بھی رہا تھا تاکہ وہ ریلیکس فیل کرے، جس سے کافی حد تک اس کا ڈر کم بھی ہوا تھا۔ لیکن پھر جب سیٹس بیلٹ باندھنے کی اناؤنسمنٹ ہوئی، کیونکہ پلین اڑان بھرنے والا تھا، تو اس کے دل میں بیٹھا ڈر دوبارہ ابھر آیا، جس کے چلتے اس نے مان کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ سجان مان، ریلیکس رہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر ٹکاتے اور دوسرے سے اس کے نرم نازک روئی جیسے گال کو سہلاتے ہوئے پیار سے پوچھا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، اور میں ڈرنا بھی نہیں چاہتی، لیکن پتہ نہیں کیوں ڈر خود بخود لگی جا رہا، اور دل بھی زور زور سے دھڑک رہا ہے، بہت زیادہ گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے۔ اپنے خوبصورت نشیلے نینوں میں لبالب آنسو بھر کر اپنی کیفیت بیان کی تھی، اور ان سب کے دوران وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ مان کے اس کے قریب آنا اور پیار سے چھونا بھی محسوس نہیں کر پائی، جبکہ اس کے اتنی معصومیت سے جواب دینے پر مان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آس پاس کا ہوش بلائے پوری شدت سے اس کی نم ہوئی پلکوں کو باری باری ہونٹوں سے چھو گیا۔ اس کی اس بے باکی پر وہ ہوش میں آئی تھی، اور آس پاس کا خیال کرتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن اس کی گرفت مضبوط ہونے کی وجہ سے خود کو چھڑوا نہیں پائی۔ کیا کر رہے مان، ہم پبلک پلیس میں ہیں، دور ہٹے کہ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی منمنا کر بولی، جبکہ چہرہ شرم کی وجہ سے خون جھلکا رہا تھا۔ اب پبلک پلیس ہے تو پھر کیا ہوا، بیوی تو میری اپنی ہے، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کیا نہیں۔ ویسے بھی آپ کو گھبراہٹ ہو رہی تھی نہ، بس اسی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے بات مکمل کرتے لب دبا کر اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ امان، آپ دن بدن بے شرم ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑتا ہوگا، لیکن مجھے ضرور پڑتا ہے، اور اب نہیں ہو رہی گھبراہٹ، مجھے پلیز پیچھے ہو جائے، ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اپنی کسی بات کا اس پر اثر نہ ہوتے دیکھ اینڈ میں دھمکی لگائی، جو کارآمد بھی ثابت ہوئی۔ ٹھیک ہے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، ایک تو مدد کرو، اوپر سے ناراض ہونے کی دھمکیاں بھی سنو۔ تو منہ میں بڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، جبکہ مان کے ایسے منہ پھلانے پر وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ امان نے چاہت بھری نظروں سے اپنی زندگی کو دیکھا تھا، جو اب ریلیکس بیٹھی مسکرا رہی تھی، اور یہی تو وہ چاہتا تھا، اور اس کا بس چلتا تو وہ ڈر کو کبھی اس کے قریب بھی نہ جانے دیتا، اور اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن اسے اتنا بہادر ضرور بنا دے گا کہ وہ کھل کر اپنی زندگی جیے گی بنا کسی خوف اور ڈر کے۔ وہ لوگ جب سوات پہنچے تو تقریباً شام ہو چکی تھی، اور ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی سوات کی ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں نے ان کا استقبال کیا تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے رباب نے ایک لمبا سانس کھینچا اور پھر کھل کر مسکرائی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی تقریباً سارے انتظامات مکمل کر رکھے تھے، اسی لیے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں گاڑی موجود تھی، جس میں بیٹھتے ہی وہ لوگ گھر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ رباب اور حجاب وادی سوات کے خوبصورت اور دلکش نظاروں کو محبوط ہو کر دیکھ رہی تھی۔ سوات کی بل کھاتی سڑکیں اور سبز و شاداب اونچے پہاڑ یہاں آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہے تھے، وہیں سڑکوں کے اطراف میں بنی گہری گھاٹیاں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دل میں انجان سا خوف بھی پیدا کر رہی تھی۔ جنہیں دیکھتے حجاب تو ڈر کر فوراً سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی، لیکن رباب دلچسپ نگاہوں سے دیکھتی ان خوبصورت مناظر میں کھو چکی تھی۔ انہیں گھر پہنچتے پہنچتے تقریباً رات کے 8 بج چکے تھے۔ کھانا وہ لوگ راستے میں ہی رک کر ایک ہوٹل سے کھا چکے تھے، اب بس گھر پہنچ کر آرام کرنے کی جلدی تھی، تو کیونکہ سفر کی تھکاوٹ سے ان سب کا بہت برا حال تھا۔ گاڑی اونچے نیچے پتریلے راستوں سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹے مگر خوبصورت گھر کے سامنے آ کر رکی تھی، تو جو مکمل طور پر لکڑی سے بنا ہوا تھا، مختلف نقش و نگار سے مزین۔ یہ 2 منزلہ کاٹیج دیکھنے میں جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اندر سے اس سے کہیں زیادہ دلکش تھا۔ گھر میں انٹر ہوتے ہی ایک چھوٹا سا ہال تھا، جسے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے ایک بیڈ روم تھا، اور اس کی دائیں طرف اوپن کچن جو اٹالین طرز پر بنا ہوا تھا، جس کے بالکل ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھیاں تھیں جو اوپر جاتی تھی۔
पर भी एक कमरा था। घर बिल्कुल साफ सुथरा और शफाफ था। तो क्योंकि मान ने घर की हिफाजत के लिए एक कुल वक्त मुलाजिम रखा जो पीछे उसका मुकम्मल ध्यान रखता था। रूबाब और हिजाब को ये प्यारा सा घर बहुत पसंद आया था। वो दोनों भाई तो उनकी खुशी में ही खुश थे। गनी तो उन्हें शब खैर कहता हॉल से मुंसलिक रूम की तरफ बढ़ गया था ताकि फ्रेश होकर अपनी थकावट उतार सके, जिसके पीछे रुबाब भी चली गई ताकि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो दे सके। पीछे बस वो दोनों ही रह गए थे जब मान ने उसे मुखातिब किया था। तो फिर क्या ख्याल है? तो जान मान हम भी अपने रूम में चलें, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया था। इस पहले के रूम में जाने के लिए वो अपने कदम बढ़ाती मान ने एक झटके से उसे अपनी गोद में उठाया था, जबकि उसकी इस हरकत पर हिजाब की आंखें तहरीफ से फैल गई थी। क्या कर रहे हैं? मान कोई देख लेगा, नीचे उतारे मुझे। जबकि वो उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हाँ, और उसे ऐसे अपनी गोद में उठाए हुए कमरे में लाकर एक पैर से दरवाज़ा उटलॉक करते हुए आराम से बेड पर उतारा था और उसके दोनों तरफ अपने हाथ टिकाए उसके भागने के तमाम रास्ते बंद करता। गांव गौर से उसका मासूम चेहरा देखने लगा जो शर्म से सुर्ख हो रहा था। हिजाब ने एक पल के लिए अपनी नजरें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे खुद को ऐसे तकते पाकर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। जिन्हें मान ने मुस्कुराते हुए अपने लबों से छू लिया। वो उसके इरादों से घबराती हुई पीछे को खिसकती बचने की कोशिश करती राह फरार तलाश कर रही थी। जानमान क्या हुआ? मान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए उसे पुचकारते पूछा था, जिस पर हिजाब ने उसे घुरी से नवाजा। क्या हुआ? मुझे क्यों ऐसे घूर रही हो? मैंने क्या किया? आपको नहीं पता कि आपने क्या किया? नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। मान आपको पता है ना, मैं थकी हुई हूँ। अभी हम इतना लंबा सफर करके आ रहे हैं और मुझे सोना है, लेकिन आप मुझे तंग कर रहे हैं। उसने मुंह बनाते हुए उससे उसी की शिकायत लगाई थी। मैं जज्ब कर लूं सारी थकावटें तेरी, तू एक बार मेरे बाजुओं में आ तो सही। उसके शिकायत करने पर मान ने गंभीर सरगोशी करते उसकी गाल पर शिद्दत भरा बोसा दिया था। हाँ मान प्लीज। जबकि उसे दोबारा पटरी से उतरते देख हिजाब ने उसे इल्तिजाई नजरों से देखा था, जिस पर वो मुस्कुराया और खुद बेड पर सही से लेटते हुए उसका सर अपने सीने पर मुंतकिल करते बालों में उंगलियां चलाने लगा था, जिससे वो सुकून महसूस करती जल्द ही नींद की गहरी वादियों में उतर गई। तो जबकि उसे सुकून से सोते देख वो उसे अपने सीने में भींचते हुए खुद भी सुकून से आंखें बंद कर गया। गनी फ्रेश होकर जब तक बाहर आया तब तक रुबाब सूटकेस से कपड़े निकाल कर ड्रेसिंग में सेट कर चुकी थी और उसे आते देख खुद कपड़े लेकर फ्रेश होने चली गई। और जब 10 मिनट बाद बाहर आई तो गनी कमरे की मेन लाइट बुझाए 0 पावर का बल्ब जलाए खुद बेड पर नींद दराज हो चुका था, जबकि उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जिसकी वजह से वो जाग रहा या सो गया था। रुबाब के लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल था। वो धीरे धीरे कदम उठाते बेड के करीब आ गई, एक नज़र सोते हुए गनी पर डालकर खुद भी एक तरफ लेटकर कंफर्ट मुंह तक ओढ़ लिया। अभी उसे लेटे कुछ ही देर हुई थी जब उसे अपनी कमर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। ये इससे पहले वो कुछ समझती गनी ने उसकी कमर को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर एक झटके से अपनी तरफ खींचा था, जिससे सीधा वो उसके कुशादा सीने से आ लगी थी। और एक नज़र उसकी शिद्दत से सुर्ख हुए उसके गुलाब की पत्तियों जैसे खूबसूरत लबों को देखा, जिस पर हल्का कट लगा था, और फिर उसकी आंखों में जिनमें हल्की सी नमी के साथ शिकायत भी दर्ज थी, जिसे देखते उसने बारी बारी उसकी दोनों आंखों पर अपने लब रखे थे। गहरा फिर उसका सर अपने सीने से लगाते दोनों पर कंफर्ट दुरुस्त करते हुए खुद भी आंखें मूंद गया। वैसे तो इन दोनों के दरमियान सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन गनी चाहकर भी अभी तक उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया था। लेकिन हर बार उसके करीब जाते हुए अपने अमल से ज़रूर बताता था वो उसके लिए कितनी अहम है। लेकिन शायद वो उससे इजहार चाहती थी, जो कि उसकी आंखों में भी नजर आता था। पर बहुत जल्द ही वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला था, तय कि वो उसे कितना चाहता है, जिसके लिए उसने बहुत कुछ प्लान भी कर रखा था। बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था, जो कि बहुत जल्द आने वाला था। आज का सूरज बहुत सी उम्मीदें लेकर तुलू हुआ था, जिसकी सुबह तो बहुत खुशगवार थी, लेकिन इसका इख्तिताम कैसा होना था ये कोई नहीं जानता था। दादा साई ने फजर की नमाज बजमात अदा करते हुए वहां मौजूद मौलवी साहब और तमाम नमाजियों से अपने पोते के लिए खास दुआ करवाई थी। हवेली में भी आज हर तरफ गहमा गहमी का माहौल था, क्योंकि आज का दिन जारिब के लिए कितना अहम था ये सभी जानते थे। अम्मा साई ने आज उज़्मा और नज़मा बेगम से बोलकर नाश्ता वक्त से पहले ही तैयार करवा लिया था, तो खुद वो हाथ में तस्बीह पकड़े मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ने में मसरूफ़ थी। ज़ारून, अब्रश, अबीहा और ज़रमीने समेत अरमगान और मूसा शाह भी आज घर पर ही मौजूद थे, जबकि वासिम अपना नाश्ता मुकम्मल करते हुए ज़रूरी मीटिंग का बोलते ऑफिस के लिए रवाना हो चुका था। तो सुबह के 7 बजते ही पोलिंग स्टेशन में वोटिंग शुरू हो चुकी थी। हर तरफ गहमा गहमी का माहौल था। तो
वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद ने अपना अपना वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस का रुख किया था और किसी भी बदमज़गी से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स की दरख्वास्त पर स्टेशंस पर पुलिस के साथ साथ आर्मी को भी तायुन किया गया था। सरदार ज़ारिब शाह ने वहां अपने करीबी पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट किया था। बाश खा गए, जिसके बाद मीडिया के नुमाइंदों से हल्की फुल्की गुफ्तगू करके हवेली की तरफ रवाना हो चुका था। यहाँ उसके अपने उसका इंतजार कर रहे थे। उसे अपने आप पर पूरा यकीन था कि आज वही जीतेगा और वो अपनी हर खुशी उनके दरमियान रहकर ही मनाना चाहता था। तेरे संग यारा बाय वफा शाह एपिसोड तेरे पार्ट 1 डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन। तवासिम शाह की गाड़ी शाह इंडस्ट्री के सामने आकर रुकी थी। उसका पीए जो बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था, उसने आगे बढ़कर उसके लिए दरवाज़ा खोला था। जब वो अपनी मिसमराइज कर देने वाली पर्सनैलिटी के साथ बाहर निकला, यहाँ अपनी आंखों के हम रंग ब्लू टैक्सीडो में मलबूस आज उसकी छाप ही निराली थी कि देखने वाली हर आंख को महबूत करता जा रहा था। वो जहां से गुजरता जा रहा था, स्टाफ मेंबर्स उठकर अपने इस मगरूर मगर शहजादों जैसी आन बान रखने वाले मालिक को सलाम कर रहे थे, जिसका वो बिना रुके सर हिलाकर जवाब देता अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। उससे पहले वो अंदर दाखिल होता, उसे दरवाजे के साइड में मारूफ खड़ी नजर आई थी, जिसने पहले दिन की ही तरह काली चादर से अपने आप को बिल्कुल कवर कर रखा था। उसे देख वो एक पल के लिए रुक गया, जबकि उसने उसे आते और अपने पास रुकते देख फौरन सलाम किया था, जिसका सर हिलाकर उसे जवाब देते वो अंदर आने का इशारा करते हुए अंदर दाखिल हो गया। पीछे उसका पीए भी साथ चला गया। वो दिल में दुआ करती कि कल जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वो उसे नौकरी से ना निकाल दे, धीमे कदम उठाती उनके पीछे ही अंदर दाखिल हो गई। फिर जब वो अंदर दाखिल हुई तो वासिम अपनी चेयर पर बैठा अपने पीए को कुछ जरूरी हिदायतें दे रहा था। फिर अपने सामने पड़ी फाइल पर साइन करते हुए उसके हाथ में पकड़ाई, जिसे लेते ही वो बाहर चला गया। उसके जाने के बाद वो अब उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ था और उसे बैठने का इशारा करते हुए जब बोला तो उसका लहजा सपाट था। मिस हसन, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कल आपने वो बेवकूफ़ाना हरकत क्यों कर अंजाम दी? सर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो मैंने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछा तो उन्होंने बोला था कि आपके रूम में चली जाऊं। मैं बस इसीलिए आई थी। इतना कहते ही वो खामोश हो गई। वासिम गौर से उसकी झुकी नजरें और चेहरा देख रहा था। हैं मिस हसन, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, इसके बाद की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको थोड़ी देर वेट करने का बोला था, ना कि सारा दिन। फिर क्या सोच कर आप बेवकूफ़ों की तरह वेटिंग रूम बैठी रही थी? तो सर, मैंने सोचा कि कहीं मेरे दोबारा डिस्टर्ब करने की वजह से आप गुस्सा होकर मुझे जॉब से ना निकाल दें, बस इसीलिए। वो रुक रुक कर बोलती आखिरी जुमला कहीं मुंह में ही मिनमिना गई, जबकि वो उस बेवकूफ़ लड़की की बात सुनकर हैरत से उसका चेहरा तकने लगा, जिसकी आंखों से आंसू निकलने को बेताब थे। इन्हें देखकर वो थोड़ा नरम पड़ा था, अलबत्ता चेहरे के तासुरात अब भी सपाट ही रखे थे। मिस हसन, अगर मुझे आपको जॉब से निकालना ही होता तो कभी भी आपको नौकरी ना देता। एनीवेज, जो हो गया उसे भूल जाए और अपने काम पर फोकस करे। और एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, मुझे आलसी और वक्त की कदर ना करने वाले और ख़ास तौर झूठ बोलकर बहाने बनाने वाले लोग सख्त नापसंद हैं। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा और हर सुबह मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले आपका यहाँ मौजूद होना लाजमी है। इसके अलावा आपको यहाँ क्या काम करना है ये आपको मेरा पीए समझा देगा। अब आप जा सकती हैं। अपनी बात मुकम्मल करते उसे जाने का बोला था। उसकी सारी बातों को गौर से सुनते हुए वो सर हिलाकर उठते जाने लगी, लेकिन कुछ याद आने पर फिर वापस उसकी तरफ मुड़ी थी, जबकि उसको रुकते देख वासिम ने सवालिया नजरों से देखा। वाह! वो सर थैंक यू शुक्रगुजार भरी नजरों से देखते मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया था, जिस पर उसने सिर्फ सर हिलाने पर ही इत्तेफा किया था। फिर अपने काम की तरफ मुतवज्जे हो गया, जिसे देखते वो मुस्कुराती बाहर चली गई। ज़ाहिब जब हवेली पहुंचा तो सब लोग लाउंज में ही इकट्ठे बैठे खुशकियों में मसरूफ थे। वो सबको मुश्तरका सलाम करता हुआ दादा साई की तरफ बढ़ गया, जिन्होंने उसे आते देख अपनी बाजू आंकी थी। जिनमें समाते हुए वो उनसे प्यार लेता साथ ही विराजमान हो गया, जबकि अब्रश जो उसके आने से पहले हैदर शाह के साथ जुड़कर बैठी थी, उसे आते देख फासला बना गई, जबकि अबीहा जारून समेत जरमेने ने उसे बेस्ट विशेष दी थी और साथ साथ उसके जीतने के बाद उससे ट्रीट की भी डिमांड जारी थी। बात ढक गए, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाते उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया था, जिस पर उन तीनों ने याहू का नारा लगाया। हमीद, जबकि सब बड़े अपने बच्चों को ऐसे हंसते मुस्कुराते देख खुश हो रहे थे। फिर सुबह के 7 बजे से जो मुसलसल वोटिंग जारी थी, उसे शाम के 5 बजते ही रोक दिया गया था और साथ ही वोटों की गिनती भी शुरू कर दी गई थी। इस दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से मीडिया के नुमाइंदे टीवी पर एक एक मिनट की अपडेट्स अवाम तक पहुंचा रहे थे।
वैसे तो आर्मी तैनात होने की वजह ज्यादा जगहों पर फिजा परसकून ही रही थी, लेकिन 2-4 जगहों पर 2 मुखालिफ पार्टीज के वर्कर आपस में भिड़ने की वजह से बदमज़गी हो गई, जिनमें कुछ अफराद जख्मी भी हो गए थे, जिसकी वजह से पोलिंग कुछ वक्त के लिए मुनक़ता करते हुए रोक दी गई थी और फिर हालात दोबारा काबू में आते देख शुरू की गई, जो अभी तक जारी थी, जिसका टाइम शाम के 7 बजे तक था। जबकि ज़ारिब शाह जिस हलके में खड़ा था, वहाँ के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने शुरू हो चुके थे, जिनके मुताबिक फिलहाल दोनों उम्मीदवारों के वोटों में कुछ ज्यादा फासला नहीं था। मतलब मुकाबला जो था फिलहाल बराबर का चल रहा था, क्योंकि अपोजिशन ने भी इलेक्शन कैंपेन में अपनी जान लगा दी थी और कुछ ज़ारिब शाह के खिलाफ की जाने वाली साजिश और फिर आईपीपी से अलहदगी ने भी उसकी साख पर थोड़ा बहुत असर डाला था। लेकिन अभी भी वो दूसरे उम्मीदवार से 2000 वोटों की लीड पर चल रहा था। तब पर अभी ये सिर्फ कुछ ही पोलिंग स्टेशंस के अपडेट्स थे, आखिरी हतमी और सरकारी नताइज अभी आना बाकी थे। ज़ारिब शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईपीपी से अलहदगी के ऐलान के बाद आईपीपी के सदर चौधरी वजाहत हुसैन ने हंगामी तौर पर पार्टी का इजलास बुलाया था, जिसमें उन्होंने खास तौर पर ज़ारिब शाह को बुलाया था, लेकिन उसने जाने से इनकार करते हुए साफ जवाब भेज दिया था कि वो अब या फिर आगे मुस्तकबिल में उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। बाट खली, इसलिए उसे मनाने या फिर प्रेशराइज करने का भी उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा इलेक्शन कैंपेन में पार्टी का जो भी खर्चा हुआ था, उसका चेक भी वो उन्हें भेज चुका था, जिसे उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया था। वो सिर्फ एक बार उससे पर्सनली मिलना चाहते थे, कब, लेकिन फिलहाल वक्त की किल्लत होने की वजह से ज़ारिब ने उन्हें इलेक्शन के बाद का वक्त दिया था, जिसे उन्होंने माले गनीमत समझते हुए कबूल कर लिया था। उनके लिए यही बहुत था कि ज़ारिब शाह ने ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत उनका मान रखते हुए मिलने से इनकार नहीं किया था। जबकि सारा मामला जानने के बाद वो लियाकत अहमद पर सख्त बरहम हुए थे कि कम अज कम ज़ारिब के साथ कुछ भी बात करने से पहले वो लोग उनसे एक बार मशवरा कर लेते तो उन्हें आज इन नताइज का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब क्या हो सकता था? उनकी सारी उम्मीदें मुस्तकबिल में होने वाली ज़ारिब के साथ मीटिंग पर टिकी थी, जिनमें उन्हें उम्मीद थी कि वो उसे वापस उनके साथ जुड़ने पर मना लेंगे। जबकि ज़ारिब क्या फैसला करता है, ये तो वक्त ही बताने वाला था। हवेली के तमाम अफराद के साथ साथ पूरे गांव की नज़रें भी टीवी पर टिकी थी। यहाँ अभी कुछ देर में ही इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स हतमी और सरकारी नताइज अनाउंस करने वाले थे। गांव के हर अफराद के दिल से अपने सरदार के जीतने की दुआ निकल रही थी। अब तक जो नताइज सामने आए थे, उनके हिसाब से तो ज़ारिब जीत चुका था, जिसकी वजह से ज़ारिब शाह को मुबारकबाद की कॉल्स भी आना शुरू हो चुकी थी, जिसमें सबसे पहले नंबर चौधरी वजाहत हुसैन का था, जिनसे नॉर्मली बात करते हुए उसने मुबारकबाद को वसूल किया था। लेकिन अभी हतमी ऐलान ना होने की वजह से कोई भी आतिशबाजी और शोर शराबे से फिलहाल ज़ारिब ने मना किया था, क्योंकि वो वक्त से पहले कोई भी इकदाम उठाने वाले को सरासर अहमक समझता था। और फिर वो वक्त भी आ ही गया जब ज़ारिब शाह के जीतने का सरकारी ऐलान कर दिया गया था। हवेली के साथ साथ पूरे गांव में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। हर तरफ मिठाई तकसीम करते हुए मुबारकबादें दी जा रही थी और साथ साथ हवाई फायरिंग का भी सिलसिला जारी था। तेरे संग 11 बाय वफा शाह एपिसोड 13 पार्ट 2 डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन। आज गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला था, क्योंकि हैदर शाह ने अपने पोते की जीतने की खुशी में हवेली में दावत आम दी थी। ये सब इंतजाम तो उन्होंने पहले से ही मुकम्मल कर रखे थे, क्योंकि उन्हें अपने पोते की काबिलियत पर पूरा यकीन था। हवेली के वसी लॉन में कनाते लगाकर उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। यहाँ एक तरफ औरतों के लिए जबकि दूसरी तरफ मर्दों का इंतजाम किया गया था। जबकि सरदारों के डेरे पर अलग से जश्न मनाया जा रहा था, जिसमें ज़ारिब शाह के कुछ दोस्त शामिल थे। यहाँ आतिशबाजी और हवाई फायरिंग के साथ साथ ढोल की थाप पर भांगड़े भी डाले जा रहे थे। लेकिन ज़ारिब वहाँ नहीं गया था, क्योंकि उसे ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं था, इसलिए वो घर पर ही दादा साई के साथ बैठा था। यहाँ गांव के कुछ मोअज़्ज़ज़ बुजुर्गान बिराजमान थे। उस साथ गांव के अफराद उसे वहां आकर मुबारकबाद के साथ साथ रोशन मुस्तकबिल की दुआएं भी दे रहे थे। जबकि मीडिया ने अलग से उधम मचा रखा था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें हवेली के अंदर आने की इजाज़त नहीं मिली थी। अब बल्कि ज़ारिब खुद बाहर जाकर उनसे हल्की फुल्की बात करते हुए उनकी मुबारकबाद वसूल कर आया था। अभी वो लोग वहां बैठे बात ही कर रहे थे जब अरमुगान शाह के साथ वासिम वहां आया था और आगे बढ़कर उसे मुबारकबाद दी, जिसे मुस्कुराकर उसने कबूल किया। वहां मौजूद लोग महबूत होकर हैदर शाह के पोतों को देख रहे थे, जो साथ खड़े इस कदर शानदार लग रहे थे कि तारीफ के लिए लफ्ज़ कम पड़ जाए। लोगों के लिए उन्हें एक साथ देखकर फैसला करना मुश्किल था कि दोनों में से ज्यादा कौन प्यारा था।
ज़ارب سے بات کر کے ابھی واسم واپس جاتا کہ دادا سائیں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تھا، تو ساتھ وہاں موجود سبھی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے جب بولے تو ان کے لہجے میں اپنے بچوں کے لیے فخر بول رہا تھا۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر نیک اور فرمانبردار اولاد سے نوازا ہے، تو جنہوں نے کبھی ایسا فعل انجام نہیں دیا جس سے ہمارا سر شرم سے جھک سکے، بلکہ ہر جگہ اور ہر مقام پر فخر سے بلند ہی کیا ہے، چاہے وہ ہمارے بیٹے ہوں، بھتیجے یا پھر ہمارے پوتے، جس کے لیے ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور اس خوشی کے موقع پر ہم آپ سب کے ساتھ اپنی ایک اور خوشی بانٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ سب بھی ہمیں اپنے خاندان کی طرح ہی عزیز ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بہت جلد ہم اپنے دونوں پوتوں کی ایک ساتھ شادی کریں گے، کیونکہ دونوں اپنی اپنی لائف میں اب سیٹ ہو چکے ہیں، تو وقت کا کیا پتہ چلتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی انہیں دولہا بنا دیکھ لیں۔ جبکہ ان کے اس اعلان کے بعد ایک بار پھر فضا میں مبارکباد کا شور بلند ہوا تھا، اور جن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا ان کے چہرے بالکل بے تاثر تھے، جن سے وہ خوش تھے یا نہیں فی الحال اندازہ لگانا مشکل تھا۔ ہاں، دونوں چپ ضرور ہو گئے تھے، لیکن ان کی آخری بات پر دونوں غصہ ہوتے انہیں باری باری گلے ضرور لگا گئے تھے، کیونکہ ان دونوں کو اپنے دادا سائیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ برتجے جبکہ ان کی پوزیسیونس پر مسکراتے ہوئے حیدر شاہ نے بھی اپنے پوتوں کو سینے میں بھینچتے سدا خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ زارون جو وہیں موجود تھا، اس نے حویلی کے اندر جا کر یہ خوشی کی خبر باقی گھر والوں کو بھی سنائی تھی، جسے سنتے ابرش اور ابیہا تو خوشی سے پاگل ہونے کے قریب تھیں، یا بلکہ انہوں نے تو ابھی سے انہیں کیسی بھابھی چاہیے یہ سوچنا بھی شروع کر دیا تھا، جن میں زرمینیں بھی ان کا پورا پورا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ ان کی اٹ پٹانگ حرکتوں اور سوچ پر گھر کی بڑی خواتین اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی، کیونکہ اس بات کا ذکر حیدر شاہ پہلے ہی ان سے کر چکے تھے اور اپنے فیصلے کے بارے میں بھی ان سب کو آگاہ کر دیا تھا، جس پر ان سب کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن بات ابھی بچوں تک نہیں پہنچی تھی، اور آخری فیصلہ ان سب کی رضامندی پر ہی کیا جانا تھا، کیونکہ زندگی بھی تو ان لوگوں نے ہی گزارنی تھی۔ ظارف واپس جانے سے پہلے دادا سائیں کے کمرے میں ان دونوں سے ملنے آیا تھا۔ دوپہر میں اس کی پارلیمنٹ میں حلف اٹھانے کی تقریب تھی، اور شام میں شاہ مینشن میں پارٹی، جس میں اس نے ملک کی مشہور سیاسی شخصیات کو بلایا تھا، اور ساتھ میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ اہم کانفرنس تھی، جس میں وہ اپنے مستقبل کے طے شدہ لاہے عمل کے بارے میں بتانے والا تھا، جس کے بارے میں وہ دادا سائی سے بھی ان کی رائے پوچھ رہا تھا، کیونکہ ایک وقت میں وہ بھی ان سب کا اہم حصہ رہ چکے تھے۔ اپنی بات مکمل کرتے اور ان دونوں سے پیار لیتے ابھی وہ جانے ہی والا تھا، جب اماں سائی کے اشارے پر حیدر شاہ نے اسے روکتے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ ظارف، جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکے ہیں کہ اب ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی جلد از جلد۔ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ دادا سائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہم کسی کو پسند کرتے تو سب سے پہلے آپ کو ہی بتاتے، اور دوسرا، اتنی جلدی ہم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ابھی ہم ان سب کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی بات سنتے وہ آج ہنسی سے بولا تھا، لیکن ہمارا ماننا ہے اب آپ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ہم تو آپ کی شادی آپ کے سردار بنتے ہی کر دینا چاہتے تھے، لیکن تب بھی آپ نے ہمیں ایسے ہی انکار کیا تھا، لیکن اب ہم آپ کی ایک نہیں سنیں گے۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے بولے تھے، اچھا ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، آپ جب کہیں گے، جس سے کہیں گے، ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اب خوش۔ ان کی بات کا مان رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا، جس پر وہ بھی فخر سے مسکرائے تھے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم اپنی پسند کی لڑکی سے رشتہ طے کر دیں آپ کا، جس پر اس نے صرف سر ہلانے پر ہی اتفاق کیا تھا۔ آپ پوچھیں گے نہیں کہ ہم نے آپ کے لیے کسے پسند کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ لیں گے وہ بہترین ہوگا۔ وہ لوگ ابھی بات کر ہی رہے تھے جب دروازہ ہلکا سا نوک کرتے ابرش اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ جو دادا سائیں اور اماں سائیں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے آئی تھی، اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر دروازے سے واپس مڑ جانا چاہا، جب پیچھے سے حیدر شاہ نے اسے آواز دی تھی، آبی بیٹا، واپس کیوں جا رہی ہے؟ اندر آ جائے۔ وہ دادا سائیں، مجھے لگا کہ آپ لوگ ضروری بات کر رہے ہیں، بس اسی لیے واپس جا رہی تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، ایسی کوئی ضروری بات نہیں جو آپ کی موجودگی میں نہ کی جا سکے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ادھر آ کر ہمارے پاس بیٹھے۔ وہ اپنے پہلو میں جگہ بناتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر ان کی بتائی جگہ پر بیٹھ گئی تھی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی، تو ظارف نے اس کے چہرے کے تاثرات سے محسوس کیا تھا کہ شاید وہ اس کے وہاں بیٹھنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی تھی، اس لیے وہ دادا سائی کو الوداعی کلام کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے بھائی، کچھ دیر ہمارے ساتھ اور بیٹھتے۔ نہیں دادا سائیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔
وہ ایک چولی ہمارا وقت سے پہلے شہر پہنچنا بہت ضروری ہے، اس لیے اب ہم چلتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد دوبارہ حویلی کا چکر لگائیں گے، وہ ان سے مسکرا کر کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، اور وہ پیچھے اس کی حفاظت کی دعا کرتے ابرش کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے، جو زارب کے جانے کے بعد کافی ریلیکس ہو گئی تھی، جسے دادا سائی تو نہیں لیکن اماں سائی نے ضرور محسوس کیا تھا۔ لیکن پھر زارب شاہ کے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کی ہچکچاہٹ سمجھتے سر جھٹک گئی۔ زندگی ایک معمول کے ڈگر پر چل نکلی تھی۔ ابرش، ابیہا، زرمینے سمیت زارون کے بھی ایگزامز ہو رہے تھے، جس میں وہ بری طرح مصروف تھے۔ واسم اپنے آفس، جبکہ زارب کے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد اس کی ذمہ داریاں کچھ اور بھی بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے مہینے میں صرف وہ 1-2 بار ہی حویلی کا چکر لگا پایا تھا۔ اس کے حلف اٹھاتے ہی پی کے علاوہ دوسری پارٹیوں نے اسے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی تھی، جس سے اس نے اس بارے میں سوچنے کا بولتے کچھ وقت لیا تھا، کر لی، کیونکہ فی الحال وہ کسی کے بھی ساتھ جڑنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ اس کی غیر موجودگی میں گاؤں کی ساری ذمہ داریاں حیدر شاہ کے ساتھ موسیٰ شاہ سنبھال رہے تھے، جنہوں نے فی الحال بچوں کے امتحانات کا سوچتے ہوئے کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی، جن کے ختم ہوتے ہی انہوں نے زارب اور واسم سے تفصیلی بات کرنے کا سوچا تھا، لیکن جو کچھ وہ سوچیں بیٹھے تھے وہ ان کی خواہش مطابق ہونا تھا یا نہیں یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ تیرے سنگ یارہ بائے وفا شاہ ایپیسوڈ 14 ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ اسے شاہ انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے تقریباً 1 ماہ مکمل ہونے کو تھا۔ اتنے میں وہ واسم شاہ کی نیچر کو کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ وہ بہت ہی کمگو اور ڈسپلن پسند انسان تھا۔ یہاں اس کے طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہوتی وہیں سب کی کمبختی آ جاتی تھی، جس کی زد میں وہ بھی ایک بار آ چکی تھی۔ اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی تھی کہ کم ہی اس کے سامنے جائے، کیونکہ واسم کو دیکھتے ہی اس کے اپنے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس کے چہرے سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پاتی تھی، اس لیے وہ کوشش کرتی تھی اس کا کم ہی سامنا ہو اس سے، کیونکہ اپنی بے اختیاری کے ہاتھوں سرزد ہوئی غلطی کے تحت اپنی ذوب نہیں گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس کا زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، آفس میں بس 3 ٹائم دن میں واسم کے لیے کافی بنانی ہوتی تھی، یا اس کا پی اے ضروری کام کر رہا ہوتا تو فائل وغیرہ ڈھونڈ کر دینا اور بکھرے پیپرز کو اکٹھا کرنا، بس ایسے ہی 2-4 اور چھوٹے موٹے کام جن کی وہ اسے بہت اچھی سیلری دے رہا تھا، جس سے اس کے گھر کا خرچہ اور اس کی ماں کی ادویات دونوں احسن طریقے سے پورے ہو رہے تھے۔ اب بھی وہ اس کے آفس پہنچنے سے پہلے تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے سیٹ کرتی، ایک طرف ٹیبل پر کافی کا مگ رکھتی، غیر ضروری فائلز کو اٹھاتے ہوئے نکلنے ہی لگی تھی۔ تجنے واسم نے اسے دوسرے روم میں رکھنے کو بولا تھا، جب بے دھیانی میں کان سے فون لگائے اندر داخل ہوتے واسم شاہ سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں پکڑی تمام فائلز چھوٹ کر نیچے زمین پر گری تھی اور تمام کاغذات فرش پر بکھر گئے، جبکہ واسم جو فون پر کلائنٹ کے ساتھ ضروری گفتگو کر رہا تھا، اس اچانک پڑنے والی آفت پر فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرتا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جسے دیکھتے ہوئے معروف نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر جماتے نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ واسم کا ازلی غصہ اٹھ کر آیا تھا اور وہ اس پر دہاڑ اٹھا۔ "What the hell is this؟ مسز حسن، یہ کوئی آپ کے گھر کا گارڈن ہے، یہاں آپ آنکھیں بند کر کے ٹہل رہی تھی؟ سو سوری سر، یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں تو بس اسے اپنے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا، جس کی وجہ سے باقی کے الفاظ اس کے حلق سے انکاری تھے، جبکہ اس کی آنکھوں سے زرنا بہنا شروع ہو چکا تھا۔ کیا میں تو بس لگا رکھی ہے، آپ کو پتہ بھی تو کہ کتنی امپورٹنٹ فون کال تھی۔ اوپر سے وہ ایک نظر فون کی طرف دیکھتا سختی سے اپنے لب بھینچ گیا۔ سوری سر، غلطی سے ہو گیا۔ ہاں، وہ کپاتی آواز میں بولتی جھک کر اس کے فون کے ٹکڑے اٹھاتی اس کی طرف بڑھائی گئی۔ اسے جوڑ کر آپ دوبارہ سے کال کر لیں، وہ اسے اپنے مفید مشورے سے نوازتی سو کرتی معصومیت سے بولی، جس پر واسم نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اسے شبہ سا ہوا تھا کہ یہ لڑکی سچ میں بیوقوف تھی یا اسے بنا رہی تھی، کیونکہ اس زمانے میں کسی کا اتنا معصوم ہونا ناممکن سی بات تھی۔ اس نے معروف کے ہاتھ سے فون زپٹنے کے انداز میں پکڑتے اسے کھینچ کر دیوار پر اس قدر زور سے مارا تھا کہ اس کا پرزا الگ ہو گیا۔ گیٹ لاسٹ مس حسن۔ ہاں، وہ اسے کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کرتا بولا نہیں بلکہ دہاڑا تھا، جس پر وہ جی جان سے لرزی تھی۔ سر، وہ میں آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ اس بار اس کی دہاڑ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھی، جس پر وہ اپنے کانپتے دل پر ہاتھ رکھتی، پھر دور کر روم سے نکلتی اپنے کیبن میں آ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ پان گھر میں جبکہ باس کے کمرے سے اسے روتے ہوئے نکلتے دیکھ سٹاف ممبرز حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن یہ صرف کچھ دیر کے لیے تھا، کیونکہ وہ اپنے نخریلے اور غصے والے باس کی عادت سے اچھے سے واقف تھے، اس لیے اس بات کو معمول کے طرز پر لیتے دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اور دوسری طرف واسم، جس کا غصہ اس کے وہاں سے چلے جانے پر بھی کم نہیں ہوا تھا،
اس نے ایک زوردار ٹھوکر کرسی کو رسید کی تھی۔ اصل میں وہ جھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا، بد حقی، کیونکہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے معروف کا آنسوؤں سے تر چہرہ آ رہا تھا، جسے یاد کرتے اسے بے چینی سی ہو رہی تھی۔ لیکن ایسا کیوں تھا؟ وہ فی الحال سمجھنے سے قاصر تھا، جس کی وجہ سے اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا، اور وہ کافی دنوں سے اس کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا، اس کی خود پر اٹھتی نظریں، اور پھر اس کے دیکھنے پر نگاہ کا زاویہ بدل جانا، اس سے نظریں چرا کر بھی صرف اسے ہی دیکھتے رہنا۔ وہ ان سب سے انجان بالکل نہیں تھا کہ وہ چاہتا تو ایک پل میں اس کی چوری پکڑ کر اسے بے عزت کر سکتا تھا، اسے اس کی اوقات یاد دلا سکتا تھا، پر پتہ نہیں اس کا دل کیوں نہیں مان رہا تھا۔ حالانکہ ایسی نظروں کا وہ عادی تھا، وہ جہاں بھی جاتا تھا لوگ ایسے ہی محبوط ہو کر اسے دیکھتے تھے، لیکن اس لڑکی کی نظروں سے اسے جھنجلاہٹ سی ہوتی تھی، ایک الگ سا ہی احساس، اور وہ اتنے دنوں کا جو غبار تھا آج کی اس کی حرکت پر غصے کی صورت میں نکلا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود پر کنٹرول نہیں کر پایا تھا، اوپر سے اس کی بے سروپا باتیں اس کے طیش میں اضافے کا باعث بنی تھی۔ لیکن اب اس کا زار و قطار رونا یاد کر کے اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اب بار بار اس کا خیال اسے تنگ کر رہا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ لیکن پھر خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے لینڈ لائن سے اپنے پی اے کو فون لگایا تھا اور اسے جلد اپنے روم آنے کا حکم دیتے۔ یہ اپنی کرسی پر براجمان ہوتے ٹیک لگا کر کچھ پل سکون کے لیے اپنی آنکھیں موند گیا۔ آج ابرش اور زرمینے کا لاسٹ پیپر تھا، اور انہیں لینے آج ڈرائیور کی جگہ زارون خود آنے والا تھا، لیکن پیپر ختم ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کو اس پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ لیکن مجبوری تو یہ تھی کہ وہ دونوں اس کے بغیر اکیلے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، اور نہ ہی انہیں اس چیز کی اجازت تھی۔ تقریباً آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹ پیپر ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے، اور جو اکا دکا بچے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے تھے۔ ابرش بار بار اسے فون ملا رہی تھی، لیکن اس کا فون ناٹ ریچیبل آ رہا تھا۔ ان دونوں نے گھر جا کر اس کی کلاس لگوانے کا دل میں پکا ارادہ کیا تھا۔ اچھا زیر سنو۔ ہاں بولو زیر، جس کا دھیان اپنے فون کی طرف تھا اس کی طرف متوجہ ہوتی بولی، مجھے واش روم جانا ہے، تم نہ میرا یہیں پر ویٹ کرنا، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، دھیان سے جانا اور جلدی واپس آنا۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ پیچھے زرمینے کو اب اکیلے بیٹھے کوفت سی ہونے لگی تھی، اوپر سے بھوک بھی بہت زوروں کی لگی تھی، کیونکہ صبح پیپر کی ٹینشن کی وجہ سے صحیح سے ناشتہ بھی نہیں کر پائی تھی۔ اس نے اپنے دل میں زارون کو ہزاروں صلاوتیں بخشی تھی جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ پھر یہ سوچ کر وہ کینٹین کی طرف بڑھ گئی کہ جب تک ابرش آتی ہے وہ کچھ ہلکا پھلکا کھانے کے لیے لے آئے، کیونکہ اب اسے بھوک سے چکر بھی آ رہے تھے۔ ابھی وہ کینٹین کی طرف جا ہی رہی تھی کہ کوریڈور کے آخری حصے سے اسے ایک چیخ سنائی دی۔ اس نے رک کر اس طرف دیکھا، پر اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا، یا پھر اسے اپنا وہم گردانتے ہوئے وہ مسکرا کر واپس جانے لگی، کہ اسے دوبارہ پھر وہی چیخ سنائی دی، اور اس بار آواز پہلے سے زیادہ تھی، جسے سنتے اس کے قدم چلنے سے انکاری تھے۔ اس نے ایک بار پھر واپس موڑ کر دیکھا، اور اب اسے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنے قدم اس طرف بڑھائے تھے، اور وہ جیسے وہاں پہنچی اسے ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ یہاں تو بس کلاسز کے کمرے تھے جو فی الحال بند تھے، اور ساتھ آخر میں ایک کمرہ تھا جس میں پرانی کتابیں اور ضروری پیپرز وغیرہ رکھے جاتے تھے، اس لیے وہاں اسٹوڈنٹ کا آنا جانا منع تھا۔ کچھ نہ سمجھ آتے دیکھ ابھی وہ واپس مڑتی کہ اسے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی جو اسی کمرے سے آئی تھی۔ یہاں یہ لوگ نہیں جا سکتے تھے۔ اس نے دروازے کے پاس جا کر اندر دیکھنا چاہا، لیکن ایسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ لیکن پھر جب اس کے ہاتھ دروازے پر لگے تو وہ ہلکا سا کھل گیا، جس کا مطلب تھا کہ اندر کوئی موجود تھا۔ اس نے دروازے کو تھوڑا اندر کی دھکیلا اور بنا آواز کے اندر داخل ہو گئی، پر کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل کی لائٹ جلا کر جب سامنے دیکھا تو جو منظر اسے دیکھنے ملا اسے روح تک خوف زدہ کر دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے موجود وجود کو دیکھنے لگی، جس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا جس پر خون لگا ہوا۔ ایک آدمی کی لاش اس کے قدموں میں پڑی تھی، جس سے نکلتا خون پورے فرش پر پھیل گیا تھا۔ وہ انہی کے کالج کا ایک پیون تھا، اور ایک لڑکی تھی جس کی گردن اس کے ہاتھ کے شکنجے میں پھنسی تھی، کہ جسے چھڑوانے کی وہ مسلسل کوشش کر رہی تھی، جبکہ روشنی دیکھ وہ بھی اب اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کر گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی، کیونکہ اس نے بلیک ہوڈی میں خود کو بالکل کور کر رکھا تھا، اور اس کے چہرے پر بھی بلیک ماسک تھا۔ بس موبائل کی جلتی روشنی میں اس کی کالی گھنیر آنکھیں نظر آ رہی تھی، جن میں سرخ ڈوروں کے ساتھ ایک جنون برپا تھا، جسے دیکھ کر خوف سے زیر کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ وہ اس قیامت خیز منظر کو دیکھتی تھر تھر کانپ رہی تھی،
जब उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखते हुए इस नकाबपोश ने हाथ में पकड़ा चाकू उस लड़की की गर्दन पर फेर दिया था और वो एक झटके से लहराकर जमीन पर गिरी। उसकी कटी हुई गर्दन से बिलबिल बहता खून ज़ेर के हवासों को झंझोड़ गया। वो चीखना चिल्लाना चाहती थी, चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन उसके हल्क से आवाज़ नहीं निकल रही थी और ना उसके कदमों में इतनी सख्त थी कि वो यहाँ से भाग जाती। लेकिन फिर इस नकाबपोश को अपनी तरफ बढ़ते देख वो जैसे होश में आई थी और इससे पहले कि वो भागती इस नकाबपोश ने एक ही जुस्त में उस तक पहुंचते उसे अपने आहनी शिकंजे में जकड़ा था। अब प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे मत मारिएगा। मैं किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, उसने रोते हुए मन्नत की थी। जबकि वो बिना कोई जवाब दिए उसे कमरे की दीवार से पिन करते हुए एक हाथ दीवार पर उसके गिर्द रखते दूसरे से वो खून लगा चाकू उसकी आंखों के सामने लहराने लगा और जब बोला तो लहजे में वहशत बरपा थी। तुम्हारे लिए अच्छा भी यही होगा कि जो कुछ तुमने अभी देखा है उसे एक ख्वाब समझकर भूल जाओ, वरना ये चाकू मुझे तुम्हारी इस नाजुक गर्दन पर फेरते ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो खून लगा चाकू उसकी गर्दन पर रखते उस पर हल्का सा दबाव देते हुए दुरुस्तगी से बोला था, जबकि ज़ेर ने डरते हुए फौरन हाँ में सर हिलाया था। हाँ, गुड गर्ल, अगर भूल कर भी तुमने किसी को इस बारे में बताया तो वो दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। आज से मेरी नज़रें 24 घंटे सिर्फ तुम पर होंगी, याद रखना हमेशा। उसे अच्छी तरह धमकाते हुए वो पीछे हट गया था, जबकि रास्ता मिलते ही उसने बाहर की तरफ दौड़ लगाई थी और भूल कर भी दोबारा पीछे देखने की गलती नहीं की। जबकि इस नकाबपोश की पुरसोच नजरें उसकी पुश्त पर टिकी थी। अभी वो पलट कर अपना अधूरा काम मुकम्मल करता जब उसकी नजरें जमीन पर गिरे जरमेने के फोन पर पड़ी। तो उसने कुछ सोचकर वो फोन उठाया और अपनी पैंट की जेब में रख लिया, जबकि चेहरे पर अजीब पुर असरार सी मुस्कुराहट थी। ज़ेर जो इस मंजर को देखते अपने होश और हवास भुला चुकी थी, मैं अपनी जान बच जाने के बाद इस अंधेरे कमरे से निकलती बजाय वापस अब्रश के पास जाने के बाहर मेन गेट की तरफ दौड़ी थी। इन सब में उसका दुपट्टा जो उसने सलीके से सर पर जमा रखा था सर से उतर कर गले में झूलने लगा था, लेकिन उसे इतनी होश कहाँ थी। वो तो बस इस वहशी दरिंदे की पहुंच से दूर भाग जाना चाहती थी, भाग कर किसी ऐसी जगह छुप जाना चाहती थी जहां वो उसे कभी ढूंढ ना सके। ना, उसका जहरीली आवाज में बोला हुआ एक एक लफ्ज उसकी समाअत में अभी तक गर्दिश कर रहा था, जो उसके खौफ में मजीद इजाफा कर रहा था। जबकि आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था, जिसकी वजह से आंखों में धुंध सी छाती जा रही थी, जिसके चलते वो सामने से आते वजूद को ठीक से ना देख पाई और उससे टकरा गई। लेकिन जब उसने नजर उठाकर अपने सामने ज़ारून को देखा था तो वो सब कुछ भुलाए उसके सीने में अपना मुंह छुपाते फूट फूट कर रोने लगी। ज़ारून जो उन दोनों को लेने के लिए आया था, हाँ, रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से थोड़ा लेट हो गया था। ऊपर से उसके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो उन्हें इस चीज़ के बारे बता भी नहीं सका। फिर वो जब कॉलेज पहुंचा तो पेपर ख़त्म हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया था, जिसकी वजह से उसे उन दोनों की फिक्र भी हो रही थी। कार हगड़ी, उसने कार से उतरते चौकीदार बाबा से उन दोनों के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो अभी कॉलेज के अंदर ही हैं, बाहर नहीं आई थी। तो उसे कुछ हौसला हुआ था, उसके फ़ोन में बैटरी तो थी, हाँ नहीं, जिससे वो उन दोनों को फ़ोन करके अपने आने की इत्तला दे सकता, इसलिए खुद ही उन्हें लेने अंदर की तरफ बढ़ गया। लेकिन फिर जर्मेनी को ऐसे बेहाल होश और हवास से बेगाना भागते देख परेशान होकर उसकी तरफ बढ़ा जब वो बेधियानी में उससे टकरा गई। अभी वो उससे कुछ कहता कि ज़ेर ने एक नज़र उठाकर उसके चेहरे तरफ देखते हुए सीधा उसके सीने से लिपटती ज़ार और कतार रोने लगी, जबकि ज़ेर का ऐसे उसके सीने लगना उसकी अपनी धड़कनें भी बढ़ा गया। लेकिन फिर उसके आंसुओं से भीगती अपनी शर्ट को महसूस करता जैसे होश में आया था। क्या हुआ ज़ेर, ऐसे क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है? अब्रश कहाँ है? वो भी तुम्हारे साथ थी ना, कहाँ है वो? उसे आराम से खुद से अलग करते हुए नरमी से पूछा था, जबकि अब उसे उसके साथ साथ अब्रश की भी फिक्र हो रही थी। वो ज़ारून, हाँ, वो एक नज़र पीछे की तरफ देखती कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाह कर भी उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। हाँ, क्या हुआ बताओ मुझे। हाँ, वो अभी उससे पूछ ही रहा था जब वो अपने मुकम्मल होश और हवास खोती उसके बाजुओं में ही झूल गई थी। तेरे संग यारा बाय वफा शाह एपिसोड 15 डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन। उसे जब होश आया तो उसने अपने आप को अपने कमरे में मौजूद पाया। जहाँ आस पास नजर फेर कर देखा तो उसकी दाई तरफ सिरहाने उसके बाबा साई मूसा शाह उसके पास बैठे शफकुकत से उसके सर पर हाथ फेर रहे थे, जबकि उसकी माँ नज़मा बेगम बाई तरफ बैठी कुरानी आयात का विर्द करते हुए उस पर फूंक रही थी। दादा साई समेत घर के बाकी सब अफराद भी यहीं मौजूद थे, सिवाय अम्मा साई के, क्योंकि उसका कमरा 2nd फ्लोर पर था। उनके घुटने में दर्द होने की वजह से वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी,
اس لیے وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ جب اسے ہوش میں آتے دیکھ گھر والوں کو تھوڑا سا سکون ہوا تھا۔ خیر بیٹا، کیسی طبیعت ہے؟ اب آپ کی دادا سائی نے آگے بڑھ کر شفقت سے گویا ہوئے تھے، جبکہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے ہی اس کے ذہن کے پردے پر دوپہر کا ہولناک واقعہ پوری اپنی دل دہلا دینے والی حقیقت کے ساتھ بیدار ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر تبدیل ہوا۔ جبکہ اسے ایسے دیکھ کر نظمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ ان سے اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ پریشان تو موسیٰ بھی ہو گئے تھے۔ کیا ہوا میری جان؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں، نظمہ بیگم اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے محبت سے گویا ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی ڈر کے زیر سایہ تھی، لیکن پھر اپنی ماں کی بھیگی آواز سنتی، گھر والوں کے پریشان چہرے دیکھتی جلد ہی خود کو کمپوز کر گئی۔ بھلا کیا ضرورت تھی آپ کو پیپرز کی اتنی ٹینشن سر پر سوار کرنے کی، جس کی وجہ سے کچھ بھی کھائے پیے بنا آپ سارا دن بھوکی رہیں اور اپنی حالت ایسی کر لی؟ آپ جانتی ہو نا کہ آپ میں ہماری جان بستی ہے، پھر آپ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ نظمہ بیگم نے اسے دھیرے سے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے مصنوعی غصے سے ڈانٹا تھا، جبکہ ان کی بات پر وہ حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی، لیکن پھر اس کی نظر زارون پر پڑی تھی جو اسے آنکھوں سے کچھ اشارہ کر رہا تھا، جسے سمجھتے ہوئے وہ مطمئن سی مسکرائی۔ کچھ نہیں ماما، بس ویسے ہی سوچا تھا یہ کہ بعد میں کھا لوں گی، لیکن ٹائم ہی نہیں ملا، وہ مسکرا کر کہتی نے انہیں سینے سے لگا گئی۔ پھر بھی بیٹا، پڑھائی اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اور آئندہ میں آپ کو ایسے بے احتیاطی کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اس کی صبیحہ پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیتے وہ پیار سے بولی تھی۔ میں نے بیٹا، اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ میں اب بالکل ٹھیک ہوں دادا سائیں، حیدر شاہ کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے ادب سے جواب دیا تھا۔ جیتی رہیں، جس پر وہ شفقت سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے باہر کی طرف بڑھ گئے، لیکن جاتے ہوئے موسیٰ شاہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر گئے تھے۔ جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، زیر بیٹا پلیز اپنا دھیان رکھا کرے، آپ جانتی ہیں نا آپ ہماری کل کائنات ہیں، آپ کی ذرا سی تکلیف آپ کے بابا سائیں برداشت نہیں کر سکتے، اپنی خاطر نہیں تو ہماری خاطر اپنا خیال رکھا کرے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے محبت سے گویا ہوئے، جبکہ ان کی اتنی محبت پر زیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جنہیں اس نے بمشکل خود پر کنٹرول ہوتے باہر نکلنے سے روکا تھا۔ پول کے لیے ایک پل کے لیے تو اس نے سوچا کہ کالج میں رونما ہونے والا واقعہ اپنے بابا کے گوش گزار کر دے کہ کیسے ایک وحشی درندے نے اس کی آنکھوں کے سامنے دو بے قصور لوگوں کا قتل کر دیا، لیکن پھر اس کے کانوں میں اس کی سرسراتی ہوئی سرگوشی سنائی دی، جس پر وہ ایک جھرجھری لے اٹھی۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ بابا آپ کے بنا آپ کی زیر کچھ بھی نہیں، آپ دونوں ہی میری زندگی ہیں۔ وہ ان دونوں کے ہاتھوں پر باری باری بوسہ دیتی ایک ساتھ گلے لگا گئی۔ اب آپ آرام کریں، ہم چلتے ہیں۔ موسیٰ شاہ محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیتے اٹھ گئے تھے، جس پر وہ مسکرا کر سر ہلا گئی، جبکہ ان کے جاتے ہی ابیہا اور ابرش نے اس پر ایک ساتھ حملہ کیا تھا۔ یہ کیا بدتمیز، تم نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی، اگر اتنی ہی بھوک لگی تھی تو مجھے بتا نہیں سکتی تھی، اپنی طبیعت خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابرش اسے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ اتنے پیار پر وہ انہیں اپنے سینے میں بھینچ گئی، وہ انہیں کیسے بتاتی ایک پل کے لیے وہ کتنا ڈر گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اس وقت موت ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اسے لگا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو اب کبھی نہیں دیکھ پائے گی، جیسے اس وحشی نے اس کے گلے پر چاقو رکھا تھا، اسے اپنا آخری وقت قریب لگ رہا تھا۔ اس نے تو دل میں کلمہ پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن پھر اس کے دھمکی دینے کے بعد چھوڑ دینے پر وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی باہر کی طرف بھاگی تھی، اور ان سب میں اس کے سر پر اس درندے کا اتنا ڈر حاوی ہو گیا تھا ہے کہ وہ اپنے حواس قائم نہیں رکھ پائی تھی، لیکن وہ یہ سب اپنے گھر والوں کو بتا کر انہیں نئی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ ان دونوں سے مسکرا کر الگ ہوتی ابرش کو مصنوعی گھوری سے نواز گئی، جبکہ ان کے نوکجوں کو دیکھتے نظمہ اور عثمہ بیگم محجوز ہو رہی تھی۔ اچھا ڈھیر مجھے بتائے کہ کیا کھائیں گی آپ؟ میں اپنی بیٹی کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا کر لاتی ہوں، اس کی بھوک کا احساس کرتے نظمہ بیگم محبت سے گویا ہوئی تھی۔ ماما آپ جو بھی بنا دیں گی میں وہ شوق سے کھا لوں گی، وہ فرمانبرداری سے بولی تھی، جس پر وہ خوش ہوتی ایک بار پھر اس کے سر پر بوسہ دیتی اٹھ گئی تھی، جس کے پیچھے ہی عثمہ بیگم بھی اسے پیار کرتی چلی گئی۔ پیچھے اب کمرے میں بس اس کے ساتھ ابرش ابیہا کے ساتھ زارون رہ گئے تھے۔ جب اسے اپنے چہرے پر زارون کی لو دیتی نظریں محسوس ہوئی، اس نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے آپ نے دوپہر کی حرکت یاد آئی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ پورا سرخ ہو گیا۔ زارون جو اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، اس کا اپنی طرف دیکھ کے نظر جھکانا اور پھر اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتا معاملے کی تہہ تک پہنچ کر لب دباتا مسکراہٹ چھپا گیا۔
लेकिन फिर उसे ज़रमीने का दोपहर को फूट फूट कर रोना याद आया, जिससे उसके मुस्कुराते लब फौरन सिकुड़े थे। वो घर में किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन बाद में ज़ेर से पूछने का इरादा ज़रूर रखता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उसकी हालत इस हद तक खराब हो गई। लेकिन फिलहाल अपने दिमाग से हर बुरा ख्याल छटकते हुए ज़ेर के मासूम चेहरे को अपनी निगाहों में समाते बाहर की तरफ बढ़ गया, ताकि उस्मा और नज़मा बेगम से अपने लिए भी कुछ बनवा कर खा सके, क्योंकि उसकी टेंशन में उसने भी दोपहर का खाना भी नहीं खाया था और अब सब कुछ ठीक होते हैं उसकी भूख भी जाग उठी थी। रात का दूसरा पहर, हर तरफ खामोशी का राज सरसराती हुई एक बस्ता ठंडी हवाएं, ते काले आसमान पर सुर्ख बादलों ने चादर ओढ़ रखी थी, जबकि हवा के जोर पर खिड़की के पर्दे फड़फड़ा रहे थे। ऐसे में वो अपने नर्म आरामदायक बिस्तर पर महवे ख्वाब थी, जब उसे अपने ऊपर एक बोझ सा महसूस हुआ, एकदम जैसे सांस बंद होना शुरू हो गया था। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका वजूद जैसे साकित था, वो चाहकर भी हरकत नहीं कर पा रही थी। जब उसे अपने कान पर अनजाना सा लम्स महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल करीब लब रख कर सरगोशी कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस उसे इस वजूद की सुलगती हुई सांसें महसूस हो रही थी। यू आर माइन, बस इस एक लफ्ज़ के जिसे उसके कान में बहुत शिद्दत से अदा किया गया था और फिर बार बार दोहराया गया, जैसे उसे बावर कराया गया हो कि वो सिर्फ उसकी है। और फिर एकदम उससे सारा बोझ उतर गया, जैसे किसी ने अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया हो। वो एक झटके से बेदार होती उठकर बैठ गई थी। नाइट लैम्प की रोशनी में उसका खूबसूरत सरापा गहरी सांसें भर रहा था, जबकि फुल एसी की कूलिंग में भी उसकी पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी। उसने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई थी, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। दबस हवा के जोर पर खिड़की के हिलते पट और उड़ते पर्दे इस गहरी खामोशी में इर्तियाश पैदा कर रहे थे। उसने उठकर खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहां अंधेरे और खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर उसने उसे बंद करते पर्दे बराबर कर दिए थे। वो आसपास नजरें दौड़ाती, उसे अपना एक ख्वाब समझते हुए सर झटक कर दोबारा बिस्तर पे लेट गई, लेकिन इस बार नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ज़ेर हवेली के लेफ्ट साइड में यहाँ झूला रखा गया था, जिसके अतराफ में मुख्तलिफ फूलों की बेलें लगी हुई थी, उदास सी बैठी थी। वो चाह कर भी कल के वाक़ये को अपने जहन से नहीं झटक पा रही थी, और मजबूरी तो ये थी कि वो इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी। जब अबिहा वहाँ आई थी, तो क्या हुआ ज़ेर, ऐसे क्यों यहाँ बैठी हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जिस पर वो एकदम चौंकी थी। हाँ हाँ, तबीयत ठीक है मेरी, बस वैसे ही। इतना कहते ही वो खामोश हो गई, जबकि उसकी आवाज़ में उदासी घुली हुई थी, जिससे अबिहा ने शिद्दत से महसूस किया था। अभी वो उसे कुछ कहती जब ज़ारून वहाँ आया था। हाय गर्ल्स, व्हाट्स अप, क्या हो रहा है? जबकि उसके हशाश बशाश लहजे पर अबिहा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था, लेकिन ज़ेर चाहकर भी मुस्कुरा ना सकी। कुछ ठीक है। जबकि उसके जवाब ना देने पर उसने हैरत से इस्तिफसार किया था, लेकिन जवाब अभी नादाद था। अच्छा चलो ठीक है, मेरे पास तुम लोगों के लिए ऐसा सरप्राइज है कि जिसे सुनते ही तुम्हारी उदासी दूर हो जाएगी। अच्छा, और वो क्या है? अबिहा इश्तियाक से गोया हुई थी। ज़ारिब लाला ने इलेक्शन जीतने पर हमें ट्रीट देने का जो वादा किया था, तुम लोगों को याद तो होगा ही, जो हमारे एग्जाम्स की वजह से दरमियान में ही रह गई थी। अभी उनसे ही बात करके आ रहा हूँ। अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर आज उन्होंने हमें शहर बुलाया है, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी कुछ देर में निकलना है। जबकि उसकी बात सुनते ज़ेर और अबिहा खुशी से खुल उठी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने अब्रश को बताया? अबिहा जोश से पूछा था। तो नहीं, अभी तो नहीं बताया, सबसे पहले आप लोगों को ही बताया है। आप लोग उसे भी बता दो और जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कुछ देर में निकलना है। वो इतना कहते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, तैयार होने के लिए। पीछे ज़ेर और अबिहा ने अब्रश के कमरे की तरफ दौड़ लगाई थी। ये लोग तकरीबन दोपहर के 12 बजे के करीब शाह मैशन पहुंचे थे। यहाँ ज़ारिब शाह उनका इंतजार कर रहा था। अबिहा तो जाते ही उसके गले का हार बनी थी, जिस पर वो मुस्कुराता उसके सर पर मोहब्बत से बोसा देता सीने में भींच गया। ये कैसा है हमारा बच्चा? उसे आराम से खुद से अलग करके प्यार से पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक। फिर उसे मोहब्बत से जवाब देते ज़ारून की तरफ अपना रुख किया, जो उससे मिलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उससे गले मिलते और अब्रश ज़रमीने के सलाम का जवाब देते उन्हें बैठने का इशारा करते हुए सोफे पर विराजमान हो गया था, जबकि मुलाजमीन चाय के साथ दूसरे लवाजिमात टेबल पर सजाने लगे थे, जिनका उसने उन्हें उनके पहुंचने से पहले ही हुक्म दे रखा था, जिससे फारिग होकर इन लोगों ने बाहर चलने का शोर मचाना शुरू कर दिया था। अच्छा ठहरे, पहले हमें बताए तो सही कि आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? लाला, सबसे पहले हम शॉपिंग पर जाएंगे, उसके बाद अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करेंगे और उसके बाद आइसक्रीम। उसके सवाल के जवाब में अबिहा पुरजोश से बोली थी।
جس کی تائید میں زیر نے بھی زور و شور سے سر ہلایا تھا۔ البتہ ان سب میں ابرش خاموش تھی۔ وہ تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ابیہا اور زرمینے کے زبردستی کرنے پر مجبوری میں تیار ہوئی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے اسے ناراض ہونے کی دھمکی دی تھی۔ جبکہ ان کی ڈیمانڈ سن کر زارون کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی۔ اس نے تو بس باہر کھانے کا سوچ رکھا ہے تھا، لیکن یہ لڑکیاں تو بہت آگے کی چیز تھی۔ مطلب اچھی خاصی زارب شاہ کی جیب خالی کروانے کا پلان بنا رکھا تھا۔ ابیہا کے عجلت میں جواب دینے پر زارب مسکرا کر سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی خواہش، لیکن یہ شاپنگ والا کام ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے، اور ہمارے پاس زیادہ ٹائم بھی نہیں۔ پورے 3 بجے بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں پہنچنا ہے، لیکن لنچ کے بعد ہم آپ کو اپنا کریڈٹ کارڈ دے دیں گے۔ آپ اپنی مرضی سے زارون کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ تو اس کے مان جانے پر ہی خوش ہو گئی تھی، جبکہ زارون کا ان کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا سن کر ہی منہ بن گیا تھا۔ تو مطلب وہ آج اچھا خاصا ان کے پیچھے خوار ہونے والا تھا لیکن زارب کے سامنے انکار کرنے کی اس میں ہمت ناپید تھی۔ زارب شاہ نے انہیں شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں اپنی جیت کی ٹریٹ دینی تھی، اور اس کے بعد سب نے اپنے اپنے فیورٹ فلیور کی آئس کریم منگوائی تھی، سوائے زارب شاہ کے، کیونکہ اسے میٹھا کھانا زیادہ پسند تھا۔ البتہ کھانے کے بعد سگریٹ ضرور سلگا لی تھی، جسے دیکھتے ابرش نے دل میں ہی ناک منہ چڑھائی تھی۔ اسے ایک اور وجہ مل گئی تھی زارب سے کھار کھانے کی۔ زارب نے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے فیملی کیبن بک کروایا تھا، تاکہ وہ لوگ ریلیکس ہو کر انجوائے کر سکے۔ اور کچھ زارب شاہ کے پہلی بار فیملی کے ساتھ آنے پر ہوٹل کے اونر نے انہیں اسپیشل پروٹوکول دیتے ہوئے شاندار استقبال کیا تھا۔ یہ لوگ جس کیبن میں بیٹھے تھے، اسے جگہ جگہ ریڈ روز بکیز کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ ابھی وہ لوگ آئس کریم انجوائے کر رہے تھے جب زرمینے کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے ابیہا کے کپڑوں پر تھوڑی سی آئس کریم گر گئی۔ وہ جو بلیک حجاب کے ساتھ کالی پاؤں کو چھوتی فراک میں ملبوس تھی، فوراً کپڑوں کو جھٹکتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ سوری یار، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ زیر نے شرمندہ ہوتے فوراً معذرت کی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ اپنے کپڑوں کو ٹشو سے صاف کرتی مسکرا کر کہتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اپنے کپڑوں کو اچھے سے صاف کر کے بیوہ کی طرف جا رہی تھی، جب راستے میں سامنے سے آتے وجود سے ٹکرا گئی۔ سوری، وہ فوراً معذرت کرتی، ابھی اس کے چہرے کی طرف دیکھتی کہ پیچھے سے آتی ابرش کی آواز نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ سامنے موجود وجود کو بنا دیکھے ہی ایک بار پھر معذرت کرتی ہوئی اس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اسے دیکھتے ہی سامنے والا تو جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں معذرت کے لیے ہلتے لب سامنے والے کو محبوط کر گئے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کا خوبصورت چہرہ اسے کسی کی شدت سے یاد دلا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری تھی۔ اس کے سامنے سے ہٹتے ہی وہ کسی ٹرانس کی کیفیت سے باہر نکلا تھا، اور پھر پرسوچ نظروں سے اس کی پشت کو دیکھنے لگا، جو کہ ابرش کے ساتھ واپس کیبن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں نے اس کے کالے آنچل کو دروازے کے پیچھے گم ہونے تک دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی عجیب مگر معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ کچھ سوچتا ہوا اپنی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں اس کے بزنس پارٹنرز اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ لوگ فری ہو کر باہر نکلے تو تقریباً 2:30 بجے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ زارب، جس نے پورے 3 بجے بہت اہم میٹنگ میں پہنچنا تھا، انہیں ادھر سے ہی الوداع کہتا زارون کے ہاتھ میں اپنا کریڈٹ کارڈ دیتے انہیں شاپنگ کروا کر حفاظت سے حویلی لے جانے کی تاکید کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ابیہا جب سے ظاہر آئی تھی، اسے اپنی پشت پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، جس پر وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی، لیکن کوئی بھی اسے اپنی طرف متوجہ نظر نہیں آتا۔ لیکن پھر وہ اسے اپنا وہم سمجھتی ہوئی زرمینے کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر براجمان ہو گئی، تو جس کے بیٹھتے ہی زارون نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ابرش بھی ابھی دروازہ کھول کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے ہی والی تھی، جب اسے سڑک کے بیچوں بیچ ایک بلی کا بچہ نظر آیا تھا، اور ساتھ ہی اس کی طرف بڑھتی ہوئی تیز رفتار گاڑی بھی۔ اس نے بیٹھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے فوراً اس طرف دوڑ لگائی تھی، تاکہ اس بلی کے بچے کو محفوظ کر سکے۔ لیکن ان سب میں وہ یہ بھول گئی کہ اسے بچانے کے چکر میں اس کی اپنی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس نے جب تک وہاں پہنچ کر اس بلی کے بچے کو اٹھایا، تب تک وہ گاڑی اس کے بالکل قریب آ چکی تھی، جسے بالکل سامنے دیکھتے ہی وہ بجائے پیچھے ہونے کے ڈر کر کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی اس سے ٹکراتی، کسی نے اسے بازو سے پکڑتے پوری شدت سے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ سیدھا سامنے والے کے کشادہ سینے سے ٹکرائی تھی۔